اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، الحمدللہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت اقدس میں گزشتہ درس میں اس بات کو عرض کیا کہ جہاد کی 4 قسمیں اور مصنف علیہ الرحمہ نے اس منزل کے اوپر کون سی قسم کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اس منزل کے اوپر بحث فرمائی ہے، اور پھر یہ بھی عرض کیا کہ کس قسم کی مکمل وضاحت نہیں کی روی میں نکلے ہیں اور کس قسم کو اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب میں لکھا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ چوتھی قسم وہ ہے کہ جس کو مصنف نے اس منزل کے اوپر آخر میں لکھا ہے، کتاب الحدود معاف کیجیے لکھا ہے، اور تیسری قسم کو جو ہے مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الحدود میں لکھا ہے، اور چوتھی قسم کو جو بغات سے متعلق ہے وہ کتاب کے آخر میں رکھا ہے۔ دوسری قسم کو روی سے نکلے ہیں۔ آج اس منزل کے اوپر درس ہمارا آگے بڑھ رہا ہے۔ آئیے، کتاب اسکرین کے اوپر موجود ہے، بہت توجہ سے دیکھنے کی کوشش کیجیے اور مطالب کتاب کو اچھی طرح سے محفوظ فرمائیے۔ وَيَجِبُ عَلَى الْكِفَایَةِ بِمَعْنَى وُجُوبِهِ عَلَى الْجَمِيعِ إِلَىٰ أَن يَقُومَ بِهِ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ الْكِفَایَةُ فَيَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ سُقُوطًا مُرَاعًى بِاسْتِمْرَارِ الْقَائِمِ بِهِ إِلَىٰ أَن يَحْصَلَ الْغَرَضُ الْمَطْلُوبُ بِهِ شَرْعًا۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، چونکہ بتایا تھا کہ پہلی قسم جہاد ابتدائی سے مراد یہاں پہ زیادہ بحث کی گئی ہے، یہیں پر مراد بھی لیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَجِبُ عَلَى الْكِفَایَةِ، یہ جہاد ابتدائی واجب ہے تمام لوگوں کے اوپر بعنوان کفایہ۔ کیا مطلب؟ جب بھی اصولیین واجب کی تقسیم فرماتے ہیں تو کہتے ہیں واجب 2 قسموں پر منقسم ہوتا ہے، یا وجوب عینی ہوتا ہے، یا وجوب کفائی ہوتا ہے۔ وجوب عینی کون سا ہوتا ہے؟ وجوب عینی اس وجوب کو کہتے ہیں کہ جو ہر ایک مکلف کے ذمے واجب کیا گیا ہو اور کسی ایک کے انجام دینے سے کسی دوسرے سے وہ ساقط نہ ہوتا ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یا اس کے علاوہ فرض کیجیے امر بالمعروف ہے، یا الا ماشاء اللہ تمام جو واجبات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں تک اس کی دوسری قسم کا تعلق ہے واجب کفائی، تو اس واجب کو کہتے ہیں کہ جو تمام مکلفین میں سے کسی ایک کے ذمے واجب کیا گیا ہو، بس اگر کوئی ایک انجام دے تو باقی اور سے وہ ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان انجام نہ دے تو تمام لوگ اس کے اندر جو ہے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مثلا تغسیل میت ہے، میت کو غسل دینا، یہ تکفین میت ہے، میت کو کفن پہنانا، تو یہ واجب ہے، اور ایسا واجب ہے کہ تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ تب کو انجام دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایک انسان اس کو انجام دے تو باقی اور سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو ایسے یہاں پر لفظ وجوب ہی کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے وہ جہاد کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے اوپر جہاد اولاً واجب ہے، بس اگر کوئی انسان اس جہاد کو انجام دے لے اور جہاد کے لیے قیام کر لے تو باقی اوروں سے بھی جو ہے وہ سقوط ہو جاتا ہے۔ وَيَجِبُ عَلَى الْكِفَایَةِ، یہ واجب ہوتا ہے بعنوان کفایت، بے معنی اس معنی میں کہ وجوبہ علی الجمیع، کہ اس کا وجوب تو تمام لوگوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ الا، یہاں تک واجب ہے کہ ان یقوم بہ منہم، کہ کوئی ایک انسان قیام جہاد کرے، منہم من الجمیع، تمام لوگوں میں سے کوئی ایک بھی قیام جہاد کے لیے آمادہ ہو۔ من، ان لوگوں میں فیہ الکفایہ جن کے اوپر یہ وجوب کفایتاً واجب تھا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ، لہذا اب جو باقی لوگ ہیں ان کے اوپر سے یہ ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر یہ موجود نہیں رہے گا۔ کہ سقوط سقوطاً، اے سقوط کے مراعا باستمرار القائم بہ، کہ رعایت کی جائے گی کہ قیام کرنے والا مستمر قیام کر رہا ہے، لگاتار قیام کر رہا ہے، اِلَىٰ أَن يَحْصُلَ الْغَرَضُ الْمَطْلُوبُ بِهِ شَرْعًا، یہاں تک کہ جس غرض کے لیے جہاد کو کیا گیا تھا شرعی عنوان سے وہ غرض حاصل ہو جائے۔ بات واضح ہوئی؟ فرض کیجئے ایک انسان اس منزل پر سوچنے پہ آمادہ ہو تو اس طرح سوچے کہ 1 سال کے لیے فرض یہ جہاد واجب تھا،
اور 100 لوگ تیار ہو گئے تو باقی 1000 کے اوپر سے ساقط ہوا، اور نتیجہ ساقط کب تک ہوگا؟ فرض کی وہ 1000 لوگ زندہ و سلامت کام کرتے رہیں۔ اب اگر فرض کی 1000 کی ضرورت ہے، 10 لوگ شہید ہو گئے، تو ان 1000 میں سے 10 لوگ آ گئے تو باقی 990 سے اوپر ساقط ہو گیا۔ 10 کی پھر ضرورت پڑی، وہ لوگ آ گئے تو 880 کے اوپر ساقط ہو گیا، الا ماشاءاللہ، جب تک کہ وہ مطلوب شرعی حاصل نہ ہو جائے، غرض اس وقت تک جب تک وہ استمرار قیام ہوتا رہے گا، اس وقت تک باقی سے قیام ساقط ہوتا رہے گا۔ وقد یتعین بامر الامام علیہ السلام لأحد علی الخصوص، اور کبھی کبھی یہ جہاد جو واجب کفائی تھا واجب عینی بن جاتا ہے۔ کب بنتا؟ بامر الامام علیہ السلام، جب امام کا امر ہو جائے، لأحد کسی ایک سے متعلق، علی الخصوص بربنائے خصوص کے، کہ 1000 مومن تھے، اس میں فرض کیجئے علی سامنے کھڑے ہیں، تو امام نے کہا ہے علی آپ آئیے، تو چونکہ امام نے مخاطب کر کے اس ذات کے لیے کہا ہے، لہٰذا اب باقی 999 کے اوپر واجب کفائی ہے، لیکن جو علی سے کہا گیا ہے ان علی کے اوپر واجب عینی ہے۔ بات واضح ہوئی؟ وَإِن قَامَ بِهِ مَنْ فِيهِ کفایہ، اگرچہ کوئی ان کی طرف سے فرض کیجئے ضرورت 100 لوگوں کی ہے اور 100 لوگ چلے گئے، لیکن امام نے کسی ایک سے کہا ہے محمد آپ بھی آئیے، تو ضرورت 100 کی تھی، یہ 101ویں ہیں، مگر چونکہ امام نے مخاطب کر کے معین کیا ہے، لہذا ان کے لیے واجب تعیینی ہے، باقی اور 100 کے اوپر واجب کفائی تھا، 100 چلے گئے، باقی 900 کے اوپر جو ہے وہ واجب کفائی رہ جائے گا، بلکہ باقی 899 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وَتَخْتَلِفُ الْكِفَایَہ، اور کفایت مختلف ہو جاتی ہے، کفایت کا اعتبار بدل جایا کرتا ہے بحسب الحاجہ، حاجت کے اعتبار سے، جتنی حاجت ہے اسی اعتبار سے کفایت بھی بدل جائے گی۔ فرض کیجئے 1000 انسان میں 100 کے لیے کفایت ہے تو 100 کے اوپر ہوا، 100 نے قیام کیا، 900 کے اوپر ساقط ہو گیا۔ لیکن اگر کفایت فرض کیجئے کافرین نے، مشرکین نے، جن سے جہاد ہو رہا فرض کیجئے انہوں نے زیادہ قوت صرف کی، اب ضرورت یہ ہے کہ 250 آدمی لگائے جائیں، تو اب 250 نے اگر قیام کیا تو 750 میں ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر 250 میں 100 جائیں اور 150 نہ جائیں تو سب کے سب پکڑے جائیں گے۔ یعنی بے سبب کثرت المشرکین، مشرکین کی کثرت کی بنیاد پہ حج بدلے گی تو کفایت بدلے گی، وقلتہم، اور اگر مشرکین قلیل ہیں تو حاجت کم ہوگی تو کم کفایت ہوگی، وقوتہم وضعفہم، اگر وہ قوت ان کی زیادہ ہے تو اسی اعتبار سے، اور ان کا ضعف زیادہ ہے تو ضعف کے اعتبار سے، جس اعتبار سے حاجت بدلے گی اس اعتبار سے کفایت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ وَأَقَلُّهُ مَرَّةً فِي كُلِّ عَامٍ، اور کم سے کم جو وجوب ہے وہ پورے سال میں ایک مرتبہ ضرور ہے، لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے کہا ہے، یعنی کہ واجب کفائی جو ہے وہ کم سے کم جہاد ابتدائی میں ایک مرتبہ ہر سال ضرور ہے۔ دلیل وجوب کی کیا ہے اور ایک مرتبہ کی کیا ہے؟ یعنی وجوب کے اوپر بھی اور ساتھ میں ایک مرتبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول جو اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ کو اکثر مختلف غیر مسلم افراد، خصوصاً ہمارے برادران جو ہندوستانی ہیں، ہندو برادران ہیں، وہ اس آیت کو عموماً استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے مختلف لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے، صاف صاف یہ جملہ کہا گیا، خاص جملے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم جہاں بھی مشرکین کو پاؤ تو ان کو قتل کر ڈالو۔ تو یہ آیت موجود ہے، اور لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان ہم مشرکین کو پائیں گے، وہ ہندو کہتے ہیں، ان کے اوپر یہ ہے کہ بس وہ مار ڈالیں، قتل کر ڈالیں، اور یہ جناب قرآن نے کہا ہے، قرآن نے غلط کہا ہے، یہ بالکل قرآن نے انصاف کا تقاضا اختیار نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ اس منزل کے اوپر قرآن کی مختلف آیتوں کو ظاہر محل وقوع کے اعتبار سے اور اسباب نزول کے اعتبار سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو خدمت میں یہ عرض کروں کہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ کا نزول 9 ہجری میں ہوا ہے،
9 ہجری میں فتح مکہ ہے، فتح مکہ کے موقع پہ اس آیت کو بھیجا گیا ہے، اور ان مشرکین مکہ کے درمیان بھیجا گیا ہے کہ جن کا تعلق فقط مکے سے ہے، جو لوگ عہد و پیمان کر چکے تھے، جن کا حضور سرور ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہر مشرک مراد نہیں ہے، وہ مشرکین مراد ہیں جو مکے کے رہنے والے ہیں، ایک بات، اور وہ مشرک مراد ہیں جن کو حضور سرور کائنات سے عہد و پیمان ہوا ہے۔ چونکہ عہد و پیمان کے نتیجے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے کسی فرد کو ہم نہیں ماریں گے، اور در حالانکہ وہ انہوں لیتے رہے اور مارتے رہے، پریشان کرتے رہے، تب آیت اتری ہے۔ اب یہ آیت پورے سورہ توبہ کو شروع سے پڑھ کے دیکھیں اور اس کی شان نزول کو پڑھنے کے بعد دیکھیں تو یہ تمام جگہوں کے لیے نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے نہیں ہے، ہر مکان کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر شہید فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جہاد ابتدائی کی 1 مرتبہ سال میں ہر سال واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ کیا آیت ہے؟ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کہ جس وقت یہ حرم والے محترم مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو تم مشرکین کو قتل کرو۔ تو کہہ رہے ہیں اوجب بعد انسلاخها الجہاد، اللہ نے ان مہینوں کے یہ ضمیر جو پلٹ رہی ہے انسلاخها کی، وہ پلٹ رہی ہے اس ضمیر کو جو پلٹا رہا ہے اللہ، جس کا ذکر کیا گیا اس منزل کے اوپر، وہ مہینوں کی طرف ہے کہ یہ مہینے جب گزر جائیں تو اللہ نے واجب قرار دیا جہاد کو، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ نے جہاد مشرکین کو واجب قرار دیا ہے جب یہ محترم مہینے گزر جائیں۔ وَجَعَلَهُ، اور قرار دیا، ابھی ہو کی ضمیر پلٹے گی انسلاخ کی طرف، کہ اس انسلاخ کو قرار دیا ہے جب یہ گزر جائیں، ان مہینوں گزر جانے کو قرار دیا، کیا شرطاً، شرط قرار دیا ہے۔ فَيَجِبُ كُلَّمَا وُجِدَ الشَّرْطُ، لہذا جہاد اس وقت واجب ہوگا جب جب شرط واجد ہوگی، جب جب شرط پائی جائے گی۔ اب شرط سال میں ایک ہی مرتبہ تو ہوگی کہ محترم مہینے ایک ہی مرتبہ سال میں گزرتے ہیں، تو جو ایک مرتبہ سال میں مہینے گزرے اس وقت یہ شرط سامنے آئی، شرط آئی تو فوراً مشروط بھی واجب ہو جائے گا۔ وَلَا يَتَكَرَّرْ بَعْدَ ذَلِكَ بَقِيَّةُ الْعَامِ، اور اب سال میں پورے سال باقی دن تکرار جہاد واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ لِعَدَمِ إِفَادَةِ مطلق الامر التکرار، اس لیے کہ کوئی بھی امر تکرار کا فائدہ نہیں دیتا۔ امر سے ایک شے کا وجوب تو سامنے آتا ہے، غور کیجئے گا، لیکن تکرار جو ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہوتی، تکرار کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا، امر اپنی طبیعت کے اعتبار سے جب وہ مجرد ہو کسی بھی چیز سے تو یاد رکھیے نہ وہ تکرار پہ دلالت کرتا ہے نہ وہ مرہ پہ دلالت کرتا ہے، چونکہ اس کو بنایا گیا ہے فقط امر کے لیے، بس مطلق طلب جو تمام خصوصیات سے خالی ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں وَفِيهِ نَظَرٌ يَظْهَرُ مِنَ التَّعْلِيلِ، اگرچہ اس میں نظر ہے، اشکال ہے جو خاص طور پہ تعلیل سے ظاہر ہو جایا کر رہی ہے۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔